السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو خوش آمدید کہتا ہوں سب کو اپنے قرآن کلاسز سیشن نمبر 9 کے اندر۔ بہت وقت بعد ویڈیو بنا رہا ہوں قرآن کلاسز سیشن کی۔ آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹ 2 مصروفیات ہیں، تو ان مصروفیات کی وجہ سے نہ کر سکا۔ 2 مہینے ہمارا گیپ، اور ادھر سردیاں پیک پہ چلی گئی ہیں، تو معذرت خواہ ہوں، میرا بھی تھوڑی تاخیر ہوئی اس میں کہ میں قرآن کو سمجھنا، میرا مطلب بریک لگ گیا اس میں، لیکن انشاءاللہ اب ڈیلی کریں گے اور رکیں گے نہیں۔ ایک آیت کریں گے، لیکن کریں گے لازمی روزانہ، کیونکہ ایک دن میں آپ جتنا بھی سمجھ لیں وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے، لیکن سمجھنا چاہیے۔ تو آج ہم کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9۔ میں ایک بار آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اور اس کا ترجمہ ہے، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ نہیں سمجھتے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، اور اب ہم اس کی تفسیر سنیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو۔ دیکھیں، یخادعون جو ہے یہ باب مفعلہ ہے۔ باب مفعلہ میں کشمکش ہوتی ہے، کشاکش ہوتی ہے، لہذا ترجمہ میں نے کیا، کوشش کر رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، یہ ثلاثی مجرد میں آ گیا، اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو۔ یہ یقینی ہے، اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہے ہو، لیکن یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو اور اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں یہ کھل کر منافقین کے بارے میں یہی الفاظ آئے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ یقیناً منافقین جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ وما یشعرون، انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ بہت اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، منافقین کی بھی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا۔ وہ اپنے تئیں سمجھتے تھے اپنے آپ کو مسلمان، وہ کہتے تھے یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ محمد رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے یہ خام خواہ جو ہے انہوں نے لڑائی بھڑائی مول لے لی ہے اہل مکہ کے ساتھ، کیا ضرورت ہے، امن کے ساتھ جو ہے بات کرنی چاہیے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم خیر خواہ ہیں، ہم بھلی بات کہہ رہے ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں، دیکھتے نہیں کہ کس سے ٹکرا رہے ہیں، ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے اور لڑائی کے لیے جا رہے ہیں۔ تو بے وقوف تو یہ ہے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے مخلص ہیں، ہم مصلح ہیں۔ تو ما یشعرون بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ منافق ایسے بھی تھے کہ جو اسلام میں داخل ہی ہوتے تھے دھوکہ دینے کی خاطر، اور ان پہ پہلے دن سے واضح ہوتا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے صرف دھوکے کے لیے۔ اس کا ایک ذکر سورہ آل عمران میں آئے گا، لیکن اکثر و بیشتر منافقین دوسری طرح کے تھے جنہیں اپنے نفاق کا شعور حاصل نہیں تھا۔ تو خواتین و حضرات، آیت نمبر 9 ہم نے سیشن نمبر 9 کے اندر آج کور کی، اور کیونکہ ڈیلی ہے تو اس لیے ہم ایک آیت کر کے کور کریں گے، کیونکہ ایڈیٹنگ کا تھوڑا سا میرے لیے تاخیر ہوتی ہے، مسئلہ بنتا ہے۔ تو یہاں پر آیا، جیسا کہ ہم نے بھی قرآن میں یہ پڑھا آج آیت نمبر 9 میں، کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور وما یخدعون الا انفسهم، مگر وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور انفسہم وما یشعرون، اور وہ نہیں سمجھتے۔ یعنی جو اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتا ہے وہ صرف یہ سمجھ لے کہ جو، اب دیکھیں جو لوگ اسلام میں، اب دیکھیں مسلمانوں کو وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تو جو یہ خوش فہم میں ہے، اس خوش فہمی میں، تو وہ یہ سن لے کہ ہمارا رب فرما رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی دھوکہ دے رہا ہے اور اس کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ جب اس خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ میں تو اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں بڑی پلاننگ سے کروں گا، لیکن اس کے سارے پلانز فیل ہیں۔ جو لوگ اسلام کے مخالفین ہیں ان کے سارے پلانز فیل ہیں، اور وہ بالکل بھی کسی چیز قوت کے مالک نہیں، کیونکہ آخر میں فتح اسلام کی ہے اور اسلام ہی غالب رہے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کا سیشن، اور پریمیئر روزانہ 9 بجے ہوا کرے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ تو ملتا ہوں آپ سے اپنی کل انشاءاللہ سیشن نمبر 10 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔